واقعات ایسے بھی پیش آئے ہیں اس زلزلے کے موقع پر کہ جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے ہیں، وہیں بلڈنگ کے ملبے میں سے نئی زندگی بھی شروع ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ 40 گھنٹے ملبے میں دبے رہنے کے بعد میں بھی بچے زندہ نکلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو یہ زندگی دینے والا یہ کون ہے؟ یہ ملبے کے اندر اپنے بندوں کو زندہ رکھنے والا، چھوٹی سی جانوں کو زندہ رکھنے والا، زندگی دینے والا صرف رب کریم ہے۔ اس کو اللہ کا کرشمہ ہی کہیں گے، اس کے علاوہ ہم اور آپ کچھ اور نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل سکتا ہے، وہ جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل سکتا ہے، وہی قسمت کی لکیروں کو بدل سکتا ہے، وہی قسمت کی لکیروں کو بدل سکتا ہے۔ ذات پر اس کی بھروسہ ہے تو بندے ایک دن، ذات پر اس کی بھروسہ ہے تو بندے ایک دن، رات کے سینے سے سورج بھی نکل سکتا ہے، رات کے سینے سے سورج بھی نکل سکتا ہے۔ اور رات دن مستقل کوششیں زندگی کیسے بہتر بنے، رات دن مستقل کوششیں زندگی کیسے بہتر بنے۔ کتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں، کتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں۔ میرے عزیزو، کس نے سوچا تھا کہ چند لمحے گزریں گے اور دنیا کے ایک ملک میں عظیم تباہی برپا ہو جائے گی؟ ترکی کے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ذرا سی دیر میں پورا شہر ختم ہو جائے گا، گھر کے گھر برباد ہو جائیں گے۔ جو لوگ آپس میں بیٹھ کر پریوار والے کھانا کھا رہے تھے، کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ یہ کھانا ہمارا آخری کھانا ہے؟ جو گفتگو کر رہے تھے آپس میں بیٹھ کر، کیا انہوں نے کبھی اندازہ لگایا تھا یہ ہماری آخری گفتگو ہے؟ جو بچے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے، کیا ماں باپ نے کبھی یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ ہاں یہ جو بچے کھیل رہے ہیں یہ چند لمحوں کے بعد میں ملبے کے نیچے دبنے والے ہیں؟ کبھی بچوں نے بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا ہوگا کہ یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، جو ہم سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، ہماری خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، کہ چند لمحوں کے بعد میں یہ دبنے والے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ میرے عزیزو، حقیقت میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کوئی انسان یہ کہتا رہے کہ میں اتنے سال جیوں گا، یا حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر وہ مال کو حاصل کرتا رہے کہ اچھے مکان بنا لو، اچھی پراپرٹی اکٹھی کر لو، بہت زیادہ جائیداد اکٹھی کر لو، لیکن میرے عزیز ہوتا کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلے اور موت کا فرشتہ آیا، روح کو قبض کیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ کسی کو پتا نہیں کہ کب کس کی موت آ جائے، کب کس کے ساتھ میں کون سا حادثہ پیش آئے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ترکی کے اندر جو حادثہ پیش آیا ہے، صرف ترکی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کبھی بھی اس حادثے کو بھلا نہیں سکتی ہے۔ کبھی بھی ان مناظر کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو منظر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے گری ہوئی عمارتوں کے ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے کسی کو زخمی نکالا جا رہا ہے، کوئی مرا ہوا نکل رہا ہے، کوئی زندہ نکل رہا ہے۔ یار یہ تو رب کے فیصلے کی بات ہے، یہ تو دست قدرت کا معاملہ ہے کہ اللہ جسے چاہے موت عطا فرما دے اور رب کریم جسے چاہے زندگی عطا فرما دے۔ بہت بڑے واقعات ایسے بھی پیش آئے ہیں ترکی کے اندر اس زلزلے کے موقع پر کہ جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے ہیں، وہیں بلڈنگ کے ملبے میں سے نئی زندگی بھی شروع ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ بات حقیقت ہے کہ زندگی اور موت اور رزق کا دینے والا صرف اللہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رزق نہیں دے سکتی، نہ آپ کو زندگی دے سکتی ہے، نہ آپ کو موت دے سکتی ہے۔ موت اور زندگی کا دینے والا، رزق کا دینے والا صرف رب کریم ہے۔ میرے عزیزو، یہی تو وجہ ہے انسان کوشش کرتا ہے رات و دن اچھے مکان بنا لے، اچھی بلڈنگ بنا لی جائے، اور جب بلڈنگ کو تیار کیا جاتا ہے، بڑے بڑے مکانات یہ بنائے جاتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، انجینئر سے نقشہ بنوایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کمزوری اس بلڈنگ میں نہیں ہونا چاہیے، ایسی بلڈنگ بنائی جائے کہ بڑے سے بڑا طوفان آ جائے تو اس بلڈنگ پہ کوئی اثر نہ پڑے، بڑے سے بڑی آندھی آ جائے تو کوئی اثر نہ پڑے،
نئی سے نئی ٹیکنک استعمال کرنے کے بعد میں آج کے دور میں یہ بلڈنگ کو تیار کیا جا رہا ہے. لیکن تو نہیں جانتا میرے عزیز، جب رب کریم فیصلہ فرماتا ہے، رب کریم پکڑ فرماتا ہے، میرے رب نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، جب اس قسمت کے پورا ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو بڑی سے بڑی بلڈنگ بھی گر جایا کرتی ہے، اور اس کے اندر رہنے والے انسان جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے وہ لوگ بھی مرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو قرآن کا بھی قانون ہے نا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کتنے بھی بڑے مکانات بنا لو، کتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگز بنا لو، کتنے بھی مضبوط گنبد بنا کر کے اس میں رہنا شروع کر دو، اگر تمہاری موت اسی کے اندر لکھی ہوئی ہے تو تمہاری موت تمہارا پیچھا وہاں تک کر لے گی. لیکن قدرت کا ایک عظیم کرشمہ بھی وہاں نظر آیا ترکی کے اندر، جہاں لوگ ملبے میں سے مرے ہوئے نکل رہے تھے، وہیں سے نئی زندگیاں بھی شروع ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. 40 گھنٹے ملبے میں دبے رہنے کے بعد میں بھی بچے زندہ نکلتے ہوئے دیکھے ہیں، زندہ لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے. اور ایک عورت جس نے ملبے کے اندر ہی بچے کو جنم دیا، وہ عورت تو انتقال کر جاتی ہے لیکن اس کا بچہ صحیح سلامت حفاظت کے ساتھ میں نکال لیا جاتا ہے. تو یہ زندگی دینے والا یہ کون ہے؟ یہ ملبے کے اندر اپنے بندوں کو زندہ رکھنے والا، چھوٹی سی جانوں کو زندہ رکھنے والا، زندگی دینے والا صرف رب کریم ہے. ورنہ میرے عزیزوں کتنی بڑی بڑی بلڈنگز گری ہے، کتنا خطرناک وہاں پر ملبہ موجود ہے، کتنے وزنی پتھر موجود ہیں، ان میں دبنے کے بعد میں بھی اگر کوئی زندہ نکل آئے تو اللہ کا کرشمہ ہی کہیں گے، اس کے علاوہ ہم اور آپ کچھ اور نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ جو تصویر سامنے آئی ہے ترکی سے، یہ جو معاملات سامنے آئے ہیں، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان زندگی اور موت کا فیصلہ تو نہ کر، رزق کا فیصلہ بھی تو نہ کر. اللہ نے تیرے نصیب میں جتنا بھی رزق لکھا ہوا ہے، چاہے تو پتھروں کے اندر ہی رہنا کیوں نہ شروع کر دے، اللہ تیرا رزق تجھے وہاں بھی عطا فرمائے گا. اتنے پرندے ایسے ہیں جو ایسے مقامات پر رہتے ہیں، پتھروں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں کہ جہاں رزق کا کوئی معاملہ نہیں ہے. میرے عزیزوں ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی اس مخلوق کو وہاں بھی رزق عطا فرماتا ہے. تو تیرے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اتنا ضرور ملے گا. تیری عمر جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی ضرور تیری عمر پوری ہونی ہے. تو یہ کوشش کرے کہ تجھے لمبی عمر مل جائے، تیری عمر بڑھ جائے گی، پیسوں کے ذریعے عمر کو بڑھا لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جتنا لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی ملے گا. اور اللہ تجھے ہر حال میں وہ رزق عطا فرمائے گا. قرآن مقدس کی آیت کریمہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہے، چاہے وہ رینگنے والا کیڑا ہی کیوں نہ ہو، ہر کسی کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. جب تک تیرے نصیب کا رزق پورا نہیں ہوگا، چاہے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے تو ڈوب جائے، چاہے تجھے آگ جلا دے، مرنے والا تو نہیں ہے بلکہ بچانے والا تجھے اللہ رب العزت ہے. اپنے رزق کو پورا کر کے دنیا سے جائے گا. لیکن جب رزق پورا ہو جائے گا، ملبے میں دبے گا، نہ ڈوبنے کا معاملہ ہوگا، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی بات ختم ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے ہی تیرے جسم سے تیری روح جدا ہو جائے گی. تو میرے عزیزوں یہ ساری چیزیں، یہ زلزلوں کا آنا، طوفان کا آنا، اور یہ بے موسم بارشوں کا ہونا، یہ گرمی کے ٹیمپریچر کا بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں یہ عبرت کا نشان ہے. ان سے ہمیں بہت کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان سے کچھ سیکھیں گے نہیں تو یاد رکھنا ہم گناہوں کی طرف ہی جاتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ آج ترکی کے اوپر مصیبت آئی ہے، آج وہاں پریشانی کا معاملہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کل کو ہمارا نمبر بھی آ جائے. کس کے ساتھ میں کون سی پریشانی کس وقت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا اور زندگی کو دینے والا، رزق کو دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے. جب بھی ایسے معاملات پیش آئے اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو. رب کعبہ کی قسم تمام مصیبتیں تمہاری دور ہو جائیں گی.